السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد تنویر عالم۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جاہل انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے بظاہر، جس کا نام وسیم رضوی ہے، اس نے قرآن مقدس کی عظمت پر حملہ کیا اور اپنے مذموم تخیلات کا اظہار کیا ان الفاظ میں کہ قرآن مقدس کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جو وائلنس اور فساد کی اجازت دیتی ہیں۔ میں ایسے جاہل اور گوار لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مقدس کی جو آیات تجھ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اپنے ان مولویوں اور علماء جو تمہارے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں ان سے رابطہ قائم کرو، وہ تمہیں سمجھا دیں گے۔ اب وسیم رضوی یہ سرکار کی اتنا بڑا چاٹوکار ہے، اتنا بڑا چاٹوکار ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ان جاہلوں کے جو صاحب اقتدار ان کی چاٹو کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے۔ قرآن مقدس کی آیات کو حذف کرنا، تحریف کرنا، یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو۔ قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے۔ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ بس تم جو ہے وسیم رضوی اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنی آخرت کی حفاظت کرو، اپنی دنیا کی حفاظت کرو۔ اگر تم چاند کے اوپر تھوکو گے تو چاند پر نہیں پڑتا ہے، بلکہ تمہارے ہی چہرے پر پڑتا ہے، تمہیں چہرے پر پڑے گا ہی۔ تم نے قرآن مقدس کے خلاف جو باتیں کی ہیں نا، وہ تم نے جو ہے تمہارے حق میں یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، بلکہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ قرآن مقدس وائلنس اور فساد کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ قرآن مقدس پیار کا حکم دیتا ہے، محبت کا، بھائی چارگی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جو مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہے۔ اور عام لوگوں کے بارے میں، امن عالم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، جن کے پاس لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال سلامت رہیں۔ تو قرآن اور بانی صاحب قرآن نے کبھی فساد کا اور خوریزی کا حکم نہیں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ پیار، محبت، اخوت کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج لوگ دوسرے لوگوں کے خون کو پانی کے طریقے سے بہا رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں، کہیں پر بھی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، ناحق کسی مظلوم انسان کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی قرآن نے ناحق اور خون بہانے کو منع فرمایا، حرام فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی انسان کا ناحق خون کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، جب عرب کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو قرآن نے ان بچیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، ان کی عزت اور احترام اور وقار بلند فرمایا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جب عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر بیوہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا تو قرآن نے ان کو عزت و احترام کے اعلیٰ منزل پر فائز کیا ہے۔ قرآن وہ ہے جس نے شراب کو اور زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب انسان پیتا ہے تو اس کے ذہن پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، سماج کا ماحول خراب ہوتا ہے، گاؤں کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسے وائلنس اور فسادی چیزوں پر بین لگا دیا ہے۔ آج یورپ کے اندر بہت سی ایسی عورتیں اور بچیاں ہیں جن کے نکاح سے پہلے ان کے بچوں کی ولادت ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہیں۔ تو اسلام نے اسی لیے زنا کو بھی حرام قرار دیا تاکہ پوری دنیا کے اندر امن و شانتی جو ہے قائم ہو سکے۔ اور مذہب اسلام اور صاحب قرآن نے جو ہے ہمیشہ
پیار، محبت، اخوت، بھائی چارگی اور تحابب کا حکم دیا ہے۔ وسیم رضوی جیسے چاٹوکار لوگ اگر قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ تو ان کے مذموم خیالات ہیں۔ باقی قرآن تو ہمیشہ جو ہے وہ آفاقی کتاب تھی اور ہمیشہ قرآن کی تعلیمات عام ہوتی رہی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک عام ہوتی رہیں گے۔ میں اپنے تمام ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ ایسے جاہل اور مذموم خیال انسانوں کا بائیکاٹ کرے، کنڈم کرے، اور میں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ ایسے ظالم انسان کا جو ہے سماجی طور سے بائیکاٹ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔